أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا. تین حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد جناتوں کو پیدا کیا، اور تیسرے نمبر پر حضرت انسان کو پیدا کیا. سب سے زیادہ عمر فرشتوں کی ہے اور اس سے کم جناتوں کی ہے اور سب سے کم انسان کی ہے. لیکن جس کی عمر سب سے کم ہے اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اللہ کی نظر میں. جس میں صرف اور صرف سراپا خیر ہی خیر ہے وہ ہیں فرشتے، اور جس میں شر ہی شر اور برائی برائی ہے وہ ہے شیطان، اور جس میں شر اور خیر دونوں کا مجموعہ وہ ہے حضرت انسان. دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ولی ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں. اگر وہ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت نیک انسان ہوں تو سب سے بڑا غدار اور گناہ گار ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ کی نظر انسان کے دلوں پر ہوتی ہے، جسموں پر اور کپڑوں پر نہیں ہوتی. تو فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ بڑا مسلسل اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں. جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو جنات جیسا ہمارے میں دو قسم ہے ویسا ان میں بھی ہے کہ وہ نافرمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں. اور شیطان سراپا شر ہی شر ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن دونوں کو تقابل بتائے. یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. ہم سب سے پہلے ہمارے ذہن کو اس بات سے خالی کرے کہ اللہ کو ہمارے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے. کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی شان بڑی عجیب ہے. اس نے پہلے ہی سے بتا دیا ہے کہ اگر ساری زمین کعبۃ اللہ جیسی بن جائے، سارے انسان ابوبکر صدیق جیسے بن جائے، تب اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور ساری زمین کفرستان بن جائے، سارے انسان ابو جہل جیسے بن جائے، پھر بھی اس کے شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اس نے پہلے سے بتا دیا ہے. اب معاملہ ہے شر اور خیر کا.
فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اس لیے ان کے پاس شر جانا ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی برائی جا سکتی ہے۔ انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، تو یہ ضرور خطا کرے گا، بھول جائے گا، گناہ کرے گا اور بار بار کرے گا، اور شیطان جو ہے وہ مسلسل اس سے گناہ کروائے گا، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتوں کا جو معاملہ ہے اس کا ذہن بھی اللہ نے وہاں صاف کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک پتلا جنت میں پڑا رہا، اور 40 سال کے بعد اللہ نے جب اس کے اندر روح ڈالی تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ بھلے تم کو میں نے نور سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کا درجہ تم سے بڑا ہے، اس لیے سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب انسان کے سامنے سجدہ کیوں؟ بھئی اللہ کا حکم ہو گیا تو سجدہ کرنا فرض ہو گیا، پھر اللہ جہاں کہے اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے آدم کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکی ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اللہ ان کے سجدے سے اتنا خوش ہو گیا کہ انہوں نے جیسے اپنے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھ دیا، کہا تم نے میرے حکم کو مان لیا۔ دوسرا سجدہ جبرائیل امین نے کیا تو اللہ اتنا خوش ہوا کہ جبرائیل امین کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرا کر فرشتوں کے ذہن پر یہ بٹھایا گیا کہ تمہاری عبادتیں جو تم کو جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے کھڑے رہو، سجدے میں رہو، قیام میں رہو، قعود میں رہو، یا کعبۃ اللہ کا طواف کرو، بیت المعمور کا، لیکن تم اس انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے اور وہ اصل انسان بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ فرشتوں کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے، اور جب وہ غدار بن جاتا ہے، نمک حرام بن جاتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں۔ تو جبرائیل کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب حضرت انسان کو نہیں بنایا تھا، نہ حضرت آدم کو بنایا تھا، اللہ نے اچانک جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل تجھے پتہ بھی ہے میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جی رب جلیل، فرمایا تجھے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا اور سارے فرشتوں کا سردار بنایا، اس سے بڑا درجہ میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ تجھے عرش پر دیکھ رہا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو آگے کا کلمہ ہے یہ میرے آخری نبی ہوں گے، یہ جو آدم بناؤں گا، آدم کے بعد ان کی نسل چلے گی اور آخری نبی ہوں گے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تجھے اس کا مرتبہ نہیں بتا رہا ہوں۔ فرمایا ان تمام انبیاء کے اوپر وحی اتارنے کا ذریعہ میں نے تجھے بنایا ہے۔ تو جبرائیل بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تو نے اتنا اونچا درجہ دیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے شکرانہ سجدے میں گر گئے۔ آپ یقین نہیں کرو گے کہ ان کا جو ایک سجدہ تھا شکرانہ، علماء نے لکھا ہے کہ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا ہے، ایک شکرانہ سجدے میں۔ کتنے سال کے بعد؟ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ایک سوال کیا کہ اللہ اب یہ بتا کہ میں نے جو 30,000 سال کا سجدہ تیرے سامنے کیا ہے، اب جو تو مخلوق پیدا کرے گا آگے چل کر، انسان کو بنائے گا جس کو بنائے گا، اتنا لمبا سجدہ اور اتنی لمبی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جبرائیل تیرا سجدہ بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور ہے، لیکن جو تو کلمہ دیکھ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تجھے اس نبی کا درجہ نہیں بتا رہا ہوں جو میرے آخری نبی ہوں گے۔ فرمایا اس نبی کے صدقے میں اس کے امت کا مرتبہ میری نظر میں یہ ہوگا کہ تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف ہوگا، اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہوگی۔ تو جبرائیل کہ وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جبرائیل نے ہماری نماز دیکھی نہیں تھی، اور حقیقت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ دلیل لے جا کر اللہ کے سامنے کھڑے گئے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں کیسے ٹھونگے مارتا ہے نماز کے اندر، جی تو دیکھی نہیں تھی نا، پھر بھی کہا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ 30,000 سال کا سجدہ اور 2 رکعت نماز؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ بتا تجھے نیند کا تقاضا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے بیوی بچوں کی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تجھے حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ سب تقاضے تیرے پاس نہیں ہیں۔ وہ جو امت ہوگی انہیں نیند کا تقاضا بھی ہوگا، انہیں بیوی بچوں کی حاجت بھی ہوگی، انہیں کمانا بھی ہوگا، انہیں حلال اور حرام میں تمیز بھی کرنا ہوگا، انہیں اپنے جسم کے آرام کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ کاروبار میں بیٹھے ہوں گے اور دکان پر بیٹھے ہوں گے، اور اس وقت ان کے کانوں میں آواز گونجے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ فرمایا وہ دکان چھوڑ کر میری در کی طرف دوڑتا آئے گا، وہ بستر پر آرام سے سویا ہوگا، اس کے کانوں سے آواز ٹکرائے گی الصلاۃ خیر من النوم۔ فرمایا وہ بستر چھوڑ کر میری در کی طرف دوڑ کر آئے گا، اس وقت میں اس کا دوڑ کر آنا مجھے اتنا پسند آئے گا کہ تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف، اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو ہماری بہت قدر کی ہے میرے دوست، ہم نے نہیں قدر کی ہے، اللہ نے ہماری بہت قدر کی ہے۔ تو جبرائیل کو تو بتا دیا کہ انسان کا مرتبہ میرے نظر میں کیا ہے۔ باری آئی شیطان کی، اس کو بھی تکبر تھا کہ میرے پاس 30,000 سال، میرے پاس جو ہے وہ 80,000 سال کی عبادت ہے، اور ایسی عبادت جس پر اللہ کی مہر لگ گئی ہے کہ میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ اب تو بات فری ہو گئی بھائی، ٹینشن فری ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کو تکبر تھا کہ انسان میرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے آسمان والو، اے فرشتو آ جاؤ اور آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، سب نے کیا سجدہ لیکن اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا بھائی؟ تو اس اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور اللہ کے سامنے یہ کہنے لگا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ اللہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اللہ نے کہا ایک سجدے کا حکم دیا، تو نے انکار کر دیا، اب تیرا انجام دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آ کر ایک بہت عجیب بات لکھ رہے ہیں۔ فرمایا اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، شیطان کے پاس 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل میرے دربار سے، دھتکار کر گا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، فإن علیک لعنتی، اب تیرے گلے میں قیامت تک لعنت کا طوق رہے گا۔ تو اس نے ایک سجدے کا انکار کیا ہے، اور تو صبح سے شام تک 42 سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ جب 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے نا، تو کتنے نمازوں کا، کتنے سجدوں کا ہے، تو تیرا حشر کیا ہوگا تجھے پتہ ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور کہا کہ تو انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نکل، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ جاؤں گا لیکن کچھ لے کر جاؤں گا۔ اب یہاں بھی ایک بہت باریک نقطہ لکھا ہے علماء نے، ٹھیک ہے، علماء جو ہے نا بہت محنتیں کرتے ہیں، مسلسل انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھپائی۔ بھئی اللہ جب غضب میں ہیں، اللہ جب غصے میں ہیں، اللہ جب جلال میں ہیں، اور اتنے اس کو ڈانٹ کر گئے کہ فخرج منا، نکل میرے دربار سے، تو اس وقت بھی یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ تو کہا شیطان اللہ کے قریب رہ چکا ہے، وہ اس نقطے کو جانتا تھا کہ اللہ بہت غصے میں ہوتے ہیں نا، بہت جلال میں، بہت غضب میں، تب بھی اپنے رحمت سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اپنے رحمت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جیسا ہمارے چچا بہت گرم ہو جاتے تو 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی طلاق دے دیتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری عمر 60 سال 70 سال، میرے پاؤں قبر میں لٹکے چکے ہیں۔ لیکن میرا اللہ جو ہے بڑے غضب میں ہونے کے بعد بھی اپنے رحمت سے الگ نہیں ہوتا، اس کو پتہ تھا۔ تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ اللہ جاؤں گا لیکن کچھ لے کر جاؤں گا۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تو اس پر غضبناک ہے اور یہ مانگ رہا ہے، ایسے وقت میں دینے کا وقت ہے۔ اپنے بیٹے کو دھتکار کر گھر سے نکال دیا، چل نکل میرے گھر سے۔ بیٹا کہتا کہ ابا جان جا رہا ہوں، ذرا خرچے کے پیسے تو دو، فلائٹ میں جاؤں گا، ہوٹل میں رکوں گا، کھانا کھاؤں گا، عائش آرام کر کے آؤں گا 2-3 مہینے، تو 2-3 مہینے کا خرچہ تو دو۔ باپ دے گا، جوتیاں مارے گا۔ تو یہ اللہ نے کہا اس کو نکل میرے در سے۔ تو وہ کہتا ہے اللہ جاؤں گا لیکن کچھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ میرا اللہ دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ جس کو اپنے دربار سے دھتکار رہا ہے نا، اس کو بھی کہہ رہا ہے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ رہا ہے۔ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اللہ کے روح کا خزانہ مانگا، کیونکہ جانتا تھا نا بہت بڑا عالم، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھا، اور کوئی زمین کا ایسا حصہ نہیں، کوئی آسمان کا ایسا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کا نام شیطان تو بعد میں پڑا،
پہلے تو اس کا نام عزازیل تھا، اس کا نام عابد تھا، اس کا نام متقی تھا، اس کا نام پرہیزگار، ہر آسمان پر الگ الگ نام تھا اس کا۔ تو اللہ اس کو کیا کہنے لگا، اللہ میں جا رہا ہوں لیکن کچھ لے کر جاؤں گا۔ کہا کیا لے کر جائے گا؟ کہا مجھے اس نے جنت سے نکالا ہے نا، نکالنے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ ہم ہی تو بنے ہیں نا۔ وہ اگر ہمارے لیے ابتلا ہے، امتحان ہے، تو ہم بھی تو اس کے لیے امتحان بن گئے، بنے یا نہیں بنے؟ ہم بھی کم نہیں ہے نا کسی کے، کسی سے کم تو نہیں ہے ہم لوگ، ہم بھی اس کے لیے امتحان بن گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے جنت میں نکالنے کا ذریعہ یہ بنا ہے، تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے پتہ ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ الٰہ العالمین، میں اس کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا، سیدھے جانب سے بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندوں کو تو نافرمان فرمایا شمار کر لے گا، کوئی بندہ تیرا فرما بردار نہیں بنے گا۔ بھئی اتنی چیز مانگ رہا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نہیں دینا چاہیے اس کو۔ اللہ نے کہا جا دے دیا، بہکا میرے بندوں کو جتنا بہکانا ہے، چاروں طرف سے بہکا۔ فرشتوں میں کوہرام مچا کہ اللہ تو نے کیا دے دیا، اب تو تیرا کوئی بندہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہ تو چاروں طرف سے بندے کو بہکائے گا، اب کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جس چیز کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس بیوقوف کو میں نے 2 راستے بھلا دیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب اس کو نقطے کو سمجھ لیجئے، اس بیوقوف کو میں نے 2 راستے بھلا دیے ہیں۔ فرمایا اس نے ضرور یہ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سیدھے جانب سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے آؤں گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نیچے سے بھی آؤں گا اور اوپر سے بھی آؤں گا، میں نے 2 راستے بھلا دیا۔ تو فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ اوپر اور نیچے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ 80 سال تک گناہ کرے گا، 80 سال تک میرے ساتھ بغاوت پر اترے گا، نافرمانی کرے گا، نمک حرامی کرے گا، جوانی ختم ہو چکی ہوگی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوگی، اور اولاد پرواز کر گئی، دولت ختم ہو گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ اب وہ مایوس ہو کر اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، اللہ شرم آ رہی ہے تیرے دربار میں آتے ہوئے، 80 سال تک میں گناہ کرتا رہا، تجھے یاد نہ کیا۔ فرمایا اے اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وہ نیچے کی طرف سجدہ کرے گا اور قسم میرے عزت اور جلال کی، اوپر سے میں مغفرت کا فیصلہ اتار دوں گا، یہ میرا خدا ہے۔ کہا میں نے اس کو 2 راستے بولا، شیطان کی عقل ٹھکانے لگا دی، کہا تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ انسان سے آگے نہیں بڑھ، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے منوا لے گا اور میں مان جاؤں گا، میرا بندہ ہے، میری مرضی کی بات ہے۔ ادھر فرشتے کو بتایا 30,000 سال کی عبادت ایک طرف، اس کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ ادھر شیطان کو بتایا تیرے 80,000 سال کی عبادت کو میں نے ختم کر دیا، اور میرا بندہ 2 رکعت نماز لے کر آئے گا، میں کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا، مغفرت کا فیصلہ اتار دوں، میری مرضی کی بات ہے۔ میں قدرت والا خدا ہوں، جس کو معاف کرنا چاہوں، جس کو معاف نہ کرنا چاہوں نہ کروں، یہ میری مرضی کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، فرشتے اور شیطان اور اس کے درمیان میں آ گیا انسان، تو انسان کو اللہ نے اس سے آگے بڑھا دیا فرشتوں سے۔ اگر یہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور بغاوت پر اترتا ہے، نمک حرامی کرتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ بھی فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا نافرمان ہے، غدار ہے، سور سے بدتر ہے میرے نزدیک، کتے سے بدتر ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ وہ میری نافرمانی پر اترا ہوا ہے۔ تو انسانوں میں اور اس میں اتنا فرق ہو گیا۔ اللہ کو 2 چیزیں بڑی ناپسند ہیں، ایک فرمایا تکبر، اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا، ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تیرے 80,000 سال کی عبادت تیرے پاس رکھ لے، مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوتی تو میں رکھ لیتا نا، میرے خزانے میں بڑھاؤ ہو جاتا، کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اٹھا کر پھینک دیا۔ بلعام باورا جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، جس نے 400 سال تک مسلسل عبادت کی ہے، تھوڑا سا تکبر آ گیا کہ میں نے 400 سال عبادت کی ہے، اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا، کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال اللہ نے کیا دی، تیری مثال میرے پاس کتے کے مانند ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو عبادت مجھے مت بتا۔
مجھے تیری عبادتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں تو عبادت کر رہا ہے، میری فرما برداری کر رہا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے تو عبادت کرے گا تو میں جنت دوں گا. تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا فائدہ تھوڑی ہے اس کے اندر. بنی اسرائیل کے کہ آپ نے 500 سال تک پہاڑی میں بیٹھ کر، سمندر کے ٹیلے پر بیٹھ کر عبادت کی. اللہ نے 500 سال کی عبادت کا سودا ایک گلاس پانی میں کر لیا. کہ زندگی میں 500 سال تک پانی پیا ہے، انار کھایا ہے، کھانا کھایا ہے، سانسیں لی ہے، اس کا حساب نہیں دے سکتا ہے بندہ. تو اللہ کی شان بے نیازی پر ہماری نظر رہے کہ اللہ کی شان بے نیازی جب بندے پر پڑتی ہے نا تو بندہ کسی جگہ کا نہیں رہتا. اس لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعی اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ عبادت کرنا تو بہت آسان ہے لیکن عبادت کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اب عبادت کی ہم نے نماز پڑھ لی، باہر نکل گئے، 2 آدمی کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، ختم ہو گئی عبادت. آسان ہے، نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو مرتے دم تک سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل تھے. حضرت عمر فاروق چلاتے تھے، چیختے تھے کہ اللہ میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ میری عبادت تیرے پاس قبول بھی ہے یا نہیں، یا میری عبادت میں رکھ پا رہا ہوں یا سنبھال پا رہا ہوں یا نہیں سنبھال پا رہا ہوں. تو عبادتوں کا سنبھالنا بہت مشکل ہے. ہم نے پورا دن روزہ رکھا، پورا مہینہ روزہ رکھا لیکن اس روزے کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا. تھوڑا سا حرام کا ایک لقمہ کھا لیا، تھوڑی سی غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، برائی کر لی. بھائی کسی کی برائی اگر کرتے ہو تو فائدہ آپ کا نہیں، فائدہ سامنے والے کا ہے. کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ فلان میں میری غیبت کرتا ہے تو اس کو روزانہ مٹھائی لے جا کر دو. میں کہتا ہوں کہا کیوں؟ کیونکہ آپ کا اتنا بڑا فائدہ کروا رہا ہے وہ آپ کی غیبت برائی کر کے کہ آپ اس کی جو مقبول نیکیاں نا وہ آپ کو دے رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ کروائے گا؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، برا ماننا ہی نہیں. کہ اگر برائی کا دہاں کر لے بھائی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا تیری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ رہی. تو انسان کا ایک معیار بتایا ہے اسلام نے کہ انسان کا معیار ہے، فرشتوں کا اپنی جگہ پر ایک معیار ہے. اور اس کو بتایا، شیطان کو بتایا کہ تیرے سے بڑھ کر میرے پاس انسان کی فضیلت ہے. فرشتے کو بتایا اگر وہ عبادت کرتا ہے تو تجھ سے بڑھ کر، کیونکہ فرشتے کو اللہ نے خادم بنا کر رکھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے نا کہ سیدھے جانب فرشتہ کھڑا ہے، بائیں جانب فرشتہ کھڑا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ کی شان رحیمی پر کہ بائیں جانب کا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، سیدھے جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں فجر اور عصر کی نماز میں. لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بائیں جانب کا جو فرشتہ ہے نا وہ اکیلا کھڑا ہے، سیدھے جانب کا فرشتہ صبح میں آتا ہے، عصر میں چلا جاتا ہے. اب دوسرا فرشتہ آ گیا، اب اس فرشتے کا نمبر اس انسان کے مرتے دم تک آتا نہیں ہے. روزانہ نیا فرشتہ، صبح میں آیا عصر تک دوسرا، عصر میں آیا دوسرے دن فجر تک تیسرا، پھر وہاں سے چوتھا. اب جو ہے قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ آئیں گے. گناہوں کا ڈھیر لے کر ایک فرشتہ آئے گا اور نیکیوں کے دفتر لے کر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آئیں گے. اللہ پھر بھی کریم ہے. اللہ کے سامنے گناہوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے گناہ ہے، یہ نامہ اعمال ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، اس نے جو کیا وہی میں نے لکھا ہے. اور یہ سب کھڑے ہیں. اللہ نہیں، ہم نے دیکھا اس نے نیکیاں کی، اس نے نیکیاں کی، اس نے نیکیاں کی، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا، ہم نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کیوں معاف کرنا ہے نا بندے کو. اللہ فرمائیں گے بھائی میں نے دنیا میں اصول بنایا تھا کہ جس کے گواہ زیادہ ہوں گے اس کی بات سنی جائے گی. تو اب تو اکیلا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے، تیرے اکیلے کی مانو کہ ان ہزاروں کی مانو. یہ میرے اللہ کی شان رحیمی ہے میرے دوست، اللہ کی شان کریمی. ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ساری زندگی اللہ کے شان کریمی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان فرشتوں کو ہمارا خادم بنا کر کھڑا کر دیا ہے. اب جب ہم صبح اٹھتے ہیں، حدیث میں فرمایا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندہ جب سو جاتا ہے نا تو شیطان اس پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹ اس کے گلے میں باندھ دیتا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، ایک گانٹ کھل گئی، بندہ اٹھا اور وضو کر لیا، دوسری گانٹ کھل گئی، اور نماز پڑھ لی تو تیسری گانٹ کیا ہو گئی؟ کھل گئی. اللہ نے کتنا عجیب معاملہ رکھا ہے. اور نماز نہیں پڑھی، اذان سن کر بستر پر جانور کی طرح پڑا رہا، وہ 3 گانٹ تو گلے میں لے کر پھر رہا ہے. اب پورا قرآن لٹکا دے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اب فرشتہ بھی وہاں کھڑا ہے تیرے پاس، اگر تیرا خادم بن کر کھڑا ہے. علامہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک عمل لکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فجر کی نماز باجماعت پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اس وقت میں فرشتے روزی لے کر آ رہے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ آیت پڑھ لو 70 مرتبہ، روزی کے لیے بہت انمول تحفہ ہے. فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو، اور آیت پڑھنے کے بعد آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال دو،
جو بھی آپ کے جیب میں ہے 10 روپیہ 5 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ اس وقت نکال کر سائڈ پر کر دو، دوسرے جیب میں ڈال دو، جو فقیر ملے اس کو دے دو، اور یہ نیت کر لو کہ اللہ آج جو بھی میں کماؤں گا یہ میری طرف سے میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نسخہ اتنا عجیب ہے نا کہ اس وقت میں فرشتہ روزی دینے کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ کر لے جائے کہ اللہ اس نے کمانے سے پہلے تیرے راستے میں دے دیا ہے۔ یہ عجیب نسخہ ہے روزی کا، یہ بھی بتایا اللہ والوں نے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے سمجھے کہ بھئی ہم کیا ہیں، اللہ کے نظر میں ہمارا مرتبہ ہمارا مقام کیا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔